السلام علیکم مائی فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ میں پوچھ تو لیتی ہوں لیکن آپ لوگوں کا جواب سن نہیں پاتی۔ انشاءاللہ جب میں آپ لوگوں کے سامنے لائف آیا کروں گی تو ہم بات کریں گے، تو پھر میں یہ بھی پوچھوں گی آپ لوگ کیسے ہیں، آپ لوگوں کا حال پوچھوں گی، آپ لوگ مجھ سے میری خیریت دریافت کریے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں۔ آج کی اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے، جو سب سے ہی اچھی بات ہے، کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات سے توکل کرنا چاہیے، اس کے کن کے منتظر رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پریشانی ہمیں کسی کے سامنے کہنی ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے کہنی ہے تو صرف اللہ کے آگے کہنی ہے، اسے اپنا دوست بنا کر اسے اپنے تمام مسئلے مسائل اسے بتانے ہیں۔ ایک وہی ذات تو ہے جو ہمارے مسئلے حل کرے گا، تو کیوں نہ ہم اپنی پریشانیاں صرف اللہ ہی سے ہی بتائیں، کیونکہ وہی ہماری پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے، وہی ہمیں سکون میسر کرنے والا ہے۔ تو لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں کہنا چھوڑ دیں۔ لوگ آپ کی پریشانی سنتے ہیں اور پھر وہ سن کر، تمام لوگوں کی بات نہیں، تقریباً اب زیادہ تر ایسا ہو گیا، جن کی لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، وہ وہی لوگ بعد میں آپ کے متعلق آپ کی پریشانی کو لے کر ہنستے ہیں۔ لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پریشانی دی ہے، وہ ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ آپ کے لیے آزمائش، آپ کی وہ جو پریشانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ آپ کی آزمائش ہے یا آپ کے لیے ایک صبر کا امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری سکت سے زیادہ ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ دکھ اور پریشانی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ذات، تو اسے آپ بھی ان تمام جہانوں کو چھوڑ کر آپ بھی صرف اسی ذات سے محبت کریں جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر چاہنے والا ہے۔ کتنی زیادتی ہوگی اگر ہم اس رب کو چھوڑ کر کسی اور سے زیادہ محبت کریں، تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے محبت کرنا سیکھیے۔ اللہ پر توکل اس قدر رکھیں، جیسے حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، 2 مہمان تھے، ایک وہ خود، اور گھر پر کھانے کے لیے صرف ایک روٹی میسر تھی، اور تھوڑی دیر میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو حضرت رابعہ بصری وہ روٹی اٹھا کر اس جو ہے وہ سوالی کو دے دیتی ہیں، اور پھر جب دوبارہ مہمان حیران اور پریشان رہتے ہیں کہ گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک روٹی تھی، وہ بھی جو ہے وہ سائل کو دے دی، تو بہت زیادہ جب ان کے پھر دوبارہ جب انہوں نے روٹی دے دی تو ان کا خدا پر بھروسہ تھا۔ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے لیے جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، جب ہی آپ لوگوں کو دینا شروع کریں تو اسی سے ہی برکت شروع ہوتی ہے۔ یہ نہیں سوچیں ہمارے پاس آئے گا تو ہم دیں گے، جب آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس تھوڑے میں سے دیں تو وہ برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب ان کے دروازے پر جب انہوں نے ایک روٹی دی تو انہیں خدا پر یقین تھا کہ ایک کے بدلے 10 ملتی ہے۔ ان کے دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے 5 روٹی لا کر دی اور کہا کہ یہ فلاں جگہ سے آئی ہے۔ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور جب مہمان ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دی اور اللہ کا وعدہ ہے تم میری راہ پر ایک خرچ کرو، میں تمہیں 10 دوں گا۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کے دروازے پہ دستک ہوئی اور انہیں 10 روٹیاں ملی، تو انہوں نے کہا ہاں یہ میری ہیں، انہوں نے لیا۔ بس اس چھوٹے چھوٹے سے جو ہے اسٹوریز آپ کو ٹاپک سے ریلیٹڈ اس لیے بتاتی ہوں کہ ان چیز اسٹوری سن کر نا چیز اس سے ریلیٹڈ آپ کی ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ دیکھیں آپ پریشان ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ دینا شروع کریں۔ جب آپ دیں گے تو وہ چیز آپ کے پاس ملٹی پلائی ہو کر واپس آئے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جو باتیں سن رہے ہیں لوگوں تک آگے پہنچائیں، مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ میں چیزوں کو اور کس طرح ٹھیک کروں اور کس ٹاپک پہ بات کروں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اچھا، میں نے اپنی تمام ویڈیوز سنی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنی زیادہ لیکنیس ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے سنا، کمنٹس کیا۔ اب تو میں چیزوں کو اور بہتر کر رہی ہوں، اچھا کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے مشورے پر عمل کرتی جا رہی ہوں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دوبارہ ایک اچھی سی بات کے ساتھ نکل پھر حاضر ہوگی۔ اللہ حافظ۔